میری ٹائمنگ بہت کم ہے، اس کا کوئی علاج بتائیے مفتی صاحب۔ میں آپ کو بہت بار میسج کر چکا ہوں، جی میل میں بھی میسج کیا ہوں، لیکن کوئی رپلائی نہیں کیا آپ نے۔ دیکھیے میسیجز بہت زیادہ آتے ہیں جس کی وجہ سے میں تو رپلائی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے پاس تو رہتے ہی نہیں، سارے اکاؤنٹس ایڈیٹر وغیرہ کے پاس رہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا نسخہ بتا دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اگر آپ کو یہ پرابلم ہے نا کہ ٹائمنگ میں کوئی کمی ہے، یا ہم بستری کے وقت آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ وائف کے ساتھ ٹھیک سے ہم بستری نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بہترین نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ آج کل نوجوان اپنی غلطیوں کی وجہ سے بربادی کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس بربادی کی وجہ سے جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں نا تو پھر وہ بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ جو اصل ہماری طاقت تھی وہ ہم نے اپنے ان دنوں میں اپنے ہی ہاتھوں برباد کر دی جو ہمارے کھیلنے کودنے کے دن تھے۔ اس کے بعد وہ مرد حضرات، وہ نوجوان بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ طرح طرح کے حکیموں سے ملتے ہیں، ڈاکٹر سے ملتے ہیں، تو وہ کوئی انگریزی دوا کھا رہا ہوتا ہے، کوئی دوا کھا رہا ہوتا ہے، تو اس سے پھر کوئی انہیں ہمیشہ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، اگر کوئی دوائیں کھائیں بھی تو بس تھوڑے دیر کے لیے فائدہ ہوا، اس کے بعد پھر ان کو وہی پرابلم ہو جاتی ہے۔ دیکھو عرب والے اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھتے ہیں، اسی کے لیے ان کے یہاں کیا ہے کہ وہ ان کی 3 4 بیویاں ہوتی ہیں، اور وہ سب کو ہی وقت دیتے ہیں اور سب کے ساتھ ہی وہ وقت گزارتے ہیں، لیکن ان کی طاقتیں بڑھاپے تک محفوظ رہتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، ان کا کھان پان اچھا ہے۔ پہلی چیز یہ، آپ کھجور شامل کریں۔ عرب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک کھجور کا روٹین کسی کا نہیں چھوٹا، وہ کھجور خوب کھاتے پیل کے۔ جیسے ہم لوگ گٹخے، پان، تمباکو یہ سب کھاتے ہیں نا، ایسے وہ لوگ کھجوریں کھاتے ہیں۔ اور تو کھجور کو اپنی زندگی میں روٹی کی طرح مضبوطی سے پکڑ لو کہ کھجور تو کھانا ہی کھانا ہے۔ اور وہاں کے لوگ ایک چیز اور بھی کرتے ہیں کہ وہ زیتون وغیرہ کا تیل کی اپنی باڈی پر بھی مالش کرتے ہیں، اور وہ خصوصی طور پہ ہم بستری سے پہلے بھی ناف میں اس تیل کو لگاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اندرونی طاقت ان کے اندر آتی ہے، اور یہ وہ طاقت نہیں ہوتی ہے کہ بس تھوڑی دیر والی ہو، بلکہ یہ آپ کی اندر سے باڈی کو اور جسمانی طاقت کو اور قوت با کو مضبوط کرتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہو سکے زیتون کا اوریجنل تیل مل جائے تو آپ اس کو بھی ناف میں لگا سکتے ہیں، باڈی میں بھی اس کی مالش کر سکتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، آپ کھجور کھانے والے بن جائیں، اور وہ اتنی مقدار میں کھائیں جتنا آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، جتنا آپ کا ہاضمہ اس کو قبول کر سکتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے میرے پاس بھی اسپیشل بہت سارے مریض آتے ہیں، جو یو پی کے بھی آتے ہیں، پوری انڈیا سے بھی لوگ آتے ہیں، باہر سے بھی لوگ آتے ہیں۔ تو میں دیسی دوا ان کو ایک دیتا ہوں، وہ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی، یہ سمجھ لیں ہزاروں آدمیوں نے ابھی تک اس دوا کو لیا ہے، اور الحمدللہ سب کا پوزیٹیو اثر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کتنی بھی اپنی طاقت کو ختم کر چکا ہو نا، کتنی بھی اس نے غلطیاں کیوں، لیکن وہ ایسی جڑی بوٹیوں سے دوا تیار کی گئی ہے، کئی بڑے بڑے حکیموں کی موجودگی میں اس دوا کو تیار کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس دوا کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہفتہ بھر میں اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا، اور اس کا رزلٹ ایسا ہوگا کہ آپ پھر یہ نہیں کہ بس تھوڑے دن کے لیے بھی ہو، بلکہ جینوین آپ کی طاقت ہوگی، اور ہمیشہ کے لیے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی طاقت محفوظ ہو جائے گی۔ اور لیکن اگر آپ اس کو مکمل 3 مہینے دوا کھا سکتے ہوں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریے گا، اور جو میرے ایڈیٹر وغیرہ ہیں، جو آفس نمبر ہے آپ کو اسکرین پر لگا دیا جائے گا، آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر کے آپ چاہیں تو اس کو آرڈر بھی کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہاں آ کر بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ مکن پور شریف میں میں رہتا ہوں، ڈسٹرکٹ کانپور نگر، یو پی میں، پن کوڈ ہے 209202۔ یہاں آ کر بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بدھ کے دن میں بیٹھتا ہوں، دیکھتا ہوں، دوائیں وغیرہ بھی دیتا ہوں حکیموں کی سرپرستی میں، تو اگر آپ چاہیں تو کانٹیکٹ کر کے دوا لے سکتے ہیں۔ اور خدا کی قسم آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں شاید کوئی پروموٹ کر رہا ہوں یا مجھے کوئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری پوری ٹیم دوائیں بنا کے جو ہم لکھ کے دیتے ہیں، حکیم لکھ کے دیتے ہیں، وہ تیار نہیں کر پاتی ہے۔ میں بہت مصروف رہتا ہوں، لیکن اگر واقعی کسی کو پرابلم ہے تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کی ہیلپ کے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ اس دوا کو بائی کوریئر بھی آپ کو بھجوا سکتا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو یہاں آ کر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو نمبر اسکرین پر دیا گیا ہے، خدا کے واسطے بلا وجہ کوئی کالز نہ کریں۔ اگر کسی کو واقعی کوئی پرابلم ہے یا کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے تو آپ لوگ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی 3ری منزل کی چھت ہے۔
اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف دو آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام